بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، قادیان کی جھوٹی نبوت کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور ہمارے گزشتہ درس میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر گفتگو کا آغاز کیا، جس میں ان کی شراب نوشی اور تعیش پسندی کا تذکرہ ہلکا سا گزر چکا۔ آگے عنوان ہے افیون سے شغف۔ شیخ صفی الرحمن صاحب رقم طراز ہیں کہ آپ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو مسیحیت، مہدیت اور پھر نبوت کا دعوے دار بنا، وہ آپ افیون کے بڑے مداح تھے اور دواؤں میں اس کا استعمال بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ قادیانی اخبار الفضل راوی ہے، اس کی عبارت ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب نے تریاق الہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی۔ یہ ایک نسخہ بنایا تھا قوت مردانہ کے لیے۔ تریاق الہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی، یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا، اور اس کا بڑا جزء افیون تھا، اور یہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول مرزا کی وفات کے بعد جو اس کا پہلا خلیفہ بنا حکیم نور الدین کو 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوران استعمال کرتے رہے۔ الفضل قادیان 19 جولائی 1929 یہ اس حوالے سے نقل کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ اس سے پہلے کے درس میں تمہیداً یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ہم اس کے کردار پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ ایک سچا نبی اپنے کردار و اخلاق میں ہر زاویے سے سچا، اعلیٰ ترین مقام پر، مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ انتہائی اونچا، دوسرے تمام افراد کے مقابلے میں بلند درجے کا نظر آتا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، سچ اور جھوٹ کے جتنے بھی معیار ہیں ہر اعتبار سے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب کو جس اینگل اور جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں، یہاں جھوٹ، دجل، فریب اور مکر نظر آتا ہے۔ اور یہ جو کردار، جس چیز کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اعلیٰ اور اونچا اخلاق ایسے داغ دھبوں سے، ایسی گندگیوں سے بالا تر اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آگے عنوان ہے مرزا صاحب کی خدمت میں نامحرم عورتیں۔ مرزا صاحب کی عبارت ہے، مرزا صاحب کے عین دور جوانی میں سیالکوٹ بھاگنے کا پس منظر ہم بیان کر چکے ہیں، اور وہیں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اہل و عیال سے علیحدگی اور دوری کے باوجود آپ نے اپنے تلاوت والے قرآن مجید کے اخیر میں، یہ کتنی گندی اور گستاخانہ بات ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے دروس میں ہوا، کہ آپ نے اپنے تلاوت والے قرآن مجید کے اخیر میں قوت باہ کا نسخہ درج کر رکھا تھا۔ لیکن ان باتوں کو جانے دیجئے کہ وہ مسیحیت اور عہد نبوت و رسالت سے پہلے کی باتیں ہیں، یعنی ان کے اپنے دعوے کے مطابق۔ آئیے آپ کے دور مسیحیت اور عہد نبوت کا منظر دیکھیے۔ المنبر لائل پور نے موثق قادیانی ذرائع کی بنیاد پر لکھا ہے کہ مرزا صاحب نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، اور یہ نامحرم عورتیں بوڑھی بھی ہوا کرتی تھیں اور جوان بھی۔ حاشیہ المنبر لائل پور 9 شوال 1387 ہجری کا شمارہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یاد دلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ نامحرم عورتوں سے بیعت کے لیے بھی براہ راست ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کسی چیز کو بیچ میں ذریعہ بنا کر آپ بیعت دلواتے تھے، اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے پیر دبوائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مرزا صاحب اپنی سادہ لوحی کا سکہ جمانے کے لیے فنی چیزوں میں اپنے بدھو پن کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ حاشیے میں حوالے کے ساتھ شیخ صفی الرحمن صاحب لکھتے ہیں، حوالہ ہے کہ قادیانی لٹریچر سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 53 اور 264 وغیرہ میں اس قسم کی روایات کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، یعنی یہ حوالہ دے کر بیان کیا۔
آگے عبارت نقل کرتے ہیں کہ مگر آپ کی، شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں، مگر آپ کی جمالیاتی حس اس قدر تیز اور مشاہدہ حسن اس قدر گہرا اور پختہ تھا کہ عورتوں کا صرف چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ حسن دیر پا ہوگا یا جلد ڈھل جائے گا۔ یہ شیخ صفی الرحمن صاحب نقل کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کا حوالہ دیا سیرت المہدی صفحہ نمبر 240 241، کاویہ جلد اوم صفحہ نمبر 322۔ آپ کا صاحبزادہ راوی ہے، آپ کا بیٹا خود راوی ہے کہ آپ خوبصورت چیز کو پسند کرتے تھے۔ یہ بھی اسی حوالے سے۔ روزوں سے خلاصی، مرزا صاحب کے کردار کو دیکھیے، ان کی عبادت اور ریاضت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسولوں کی عبادت اور ان کی عبادت کا ہلکا سا موازنہ کیجیے۔ موازنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ دعویٰ ہے اور چونکہ اس پر بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، دجل اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ باتیں کہنا پڑ رہی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی شخصیت کا جس کا ہر معاملہ جو ہے مخدوش ہے، داغدار ہے، مجروح ہے۔ روزوں سے خلاصی، آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ دکان نبوت و مسیحیت چل پڑنے کے بعد آپ نے رمضان کے روزوں سے گل و خلاصی حاصل کر لی تھی، اور اس بارے میں جرت و بے باکی کا حال یہ تھا کہ ایام رمضان میں کھلم کھلا کھاتے پیتے تھے۔ کوئی معترض ہوتا تو عذر تراش لیتے۔ ایضاً کاویہ جلد دوم صفحہ نمبر 281۔ عنوان ہے فریب کاری۔ اس عنوان کے تحت قدر تفصیل سے باتیں کی۔ آپ کی فریب کاری کا یہ حال تھا کہ آپ نے 300 دلائل پر مشتمل 50 جلدوں میں براہین احمدیہ لکھنے کا اعلان کیا، یہ پہلے بھی گزر چکا، بلکہ کچھ دنوں میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ مسودہ تیار ہو گیا ہے، براہین احمدیہ جلد دوم صفحہ نمبر 93۔ اور اس طرح بڑے بڑے چندے وصول کیے اور بہت بڑی مقدار میں لوگوں سے 50 جلدوں کی پیشگی قیمت وصول کی۔ پورے ہندوستان سے چندے جمع کیے گئے۔ کہتے ہیں آگے کہ اس کے بعد صرف 4 جلدیں چھاپ کر ہاتھ روک لیا اور ساری رقم ہضم کر گئے۔ مسودہ تیار ہی نہ تھا، مرنے سے پہلے، یعنی مطلب جھوٹ بولا تھا، مرنے سے پہلے کچھ 5ویں جلد لکھی جسے موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا، اور نہ پیشگی رقم دینے والوں کو سابقہ رقم کے عوض یہ کتاب ہی فراہم کی گئی تھی۔ یہ پورا کا پورا معاملہ فریب، دھوکہ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے دجل کا معاملہ تھا۔ اور اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان چیزوں میں جو چھاپنے سے پہلے چندہ وصولی کے وقت جو دعوے کیے گئے تھے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی حقانیت اور ان کے اعتراضات کے جوابات میں ایسا مواد فراہم کیا جائے گا، چھاپا جائے گا کہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی اور وہ اسلام کے سامنے، اسلام کے پر اعتراض کرنے والے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ایسی کوئی چیز اس کتاب میں موجود نہیں تھی۔ اسی طرح 20 فروری 1886 کے اشتہار میں رسالہ سراج منیر کی تیاری کی بشارت سنائی۔ سراج منیر لکھ رہے ہیں اور بتلایا کہ بس چند ہفتوں کا کام رہ گیا ہے، بس پھر اس کی طباعت کے لیے لوگوں سے بہت بڑی رقم اینٹھی اور گول کر گئے۔ جب زیادہ لعنت ملامت ہوئی تو 11 برس 1 ماہ 4 یوم کے بعد 24 مارچ 1897 کو سراج منیر کے نام سے 72 صفحات کا معمولی سا رسالہ شائع کر دیا، جو سابقہ اعلان سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتا تھا، تاہم اسے مفت تقسیم کرنے کی بجائے قیمتاً فراہم کیا، اور جو رقم گول ہوئی تھی وہ گول ہی رہی۔ اسی طرح اپنے مبایعین کی ایک جماعت بنا کر، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، مبایعین، اپنے مبایعین کی ایک جماعت بنا کر جب جنوری 1891 میں آپ نے دکان مسیحیت کا افتتاح کیا تو مسیحی کاروبار کے فروغ کے لیے آپ نے 5 قسم کے فنڈ قائم کیے اور اپنے مریدوں کو ہر فنڈ میں بیش از بیش مستقلاً رقم فراہم کرنے کی تاکید کی، اور یہ واضح کیا کہ یہ رقمیں میری ذاتی ضروریات پر قطعاً صرف نہ ہوں گی، بلکہ تبلیغ دین اور اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں گی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں رسالہ فتح اسلام۔ مگر جب یہ رقمیں ہاتھ آئیں تو آپ نے انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی ذاتی ضروریات پر اس طرح بے محابہ صرف کیا کہ اس کا شکوہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کے گہرے اور مخلص مریدوں میں عام ہو چلا تھا۔ مثال کے طور پر سرور شاہ قادیانی کی تصنیف کشف الاختلاف صفحہ 13 ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جس میں مصنف موصوف اور خواجہ کمال الدین جیسے چوٹی کے قادیانی عمائدین اور مرزا صاحب کے پختہ ترین مریدوں کے بیانات ملیں گے۔ یہ دھوکہ دہی، دجل، فریب، مکاری کے یہ نمونے کس طریقے سے ہیرا پھیری کی جا رہی ہے اور پیسے اینٹھے جا رہے ہیں۔ ایسے کردار والا شخص کوئی شریف آدمی بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کتنے دماغ سے پیدل ہیں،
عقل و شعور سے جو ہے تہی دست ہیں، جو ایسے شخص کو نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا صاحب یہ ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ میرے اتنے کافی مرید ہیں اور ایسے مخلص ہیں کہ اگر 50,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے، اس وقت 50,000 لاکھوں کی، آج کے لاکھوں کی حیثیت رکھتا ہے، ہاں، اگر 50,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے، بلکہ کروڑ کہہ سکتے ہیں، تو یہ رقم فوری طور پر فراہم ہو سکتی ہے۔ ایسے ایسے مرید ہیں کہ 50,000 بھی اگر کہیں تو فوراً مل جائے گی۔ ہاں، یہ بھی رسالہ فتح اسلام میں ہے۔ بائیں ہمہ آپ نے صرف 5,000 روپئے کے لیے اپنی جائیداد اور دوسری بیوی کے نام، اپنی جائیداد کو اور دوسری کی بیوی کے نام 30 سال کے لیے رہن رکھ دی، ان کے نام کے، دوسری بیوی کے نام، اور ظاہر یہ کیا کہ یہ رقم ایک دینی ضرورت کے لیے لے رہا ہوں۔ 5,000 لے کے یہ رہن رکھا۔ ہاں، یہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 264۔ لیکن اس میں کیا مطلب دھوکہ دہی کے اور کیا منصوبے تھے؟ ہاں، آپ ملاحظہ فرمائیں، شیخ نے اس کی طرف اشارے کیے۔ حالانکہ دینی ضروریات کے لیے رقم فراہم کرنا مریدوں کا کام تھا۔ مرزا صاحب نے دراصل ایک تیر سے 2 شکار کیے، بلکہ کئی شکار کیے۔ ایک یہ کہ نہ رہن فق ہوگی اور نہ پہلی بیوی کی اولاد کو اس سے کوئی حصہ مل سکے گا۔ پہلی بیوی اور اس کی اولاد کو محروم کر کے دوسری کو دینا چاہتے تھے، اس لیے اس کے نام سے رہن رکھا۔ دوم یہ کہ اتنے طویل عرصے کے لیے آپ کی جائیداد انکم ٹیکس کی زد سے محفوظ رہے گی، درا حال ہے کہ بیوی کے نام رہن ہونے کی وجہ سے پورے طور پر آپ کے تصرف میں بھی رہے گی۔ مرزا صاحب نے حضرت مسیح کی خصوصیات اپنے آپ پر چشمہ کرنے کے لیے ایک منارہ بنانے کا اعلان کیا۔ حدیث میں ہے کہ دمشق کے منارہ بیضاء کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو اب اس پیش گوئی کو اپنے آپ پر منطبق اور فٹ کرنے کے لیے مرزا صاحب نے ایک منارہ بنوانے کا پروگرام بنایا اور اس کا کام بھی شروع کیا۔ آگے ملاحظہ فرمائیے تفصیل۔ نام منارۃ المسیح رکھا۔ ایک دلچسپ لطیفہ حاشیے میں کہتے ہیں کہ ایک دلچسپ لطیفہ یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب نے قادیان کی ایک مسجد کو مسجد اقصیٰ کے نام سے موسوم کر رکھا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، قرآن میں جس کو کہا گیا۔ ہاں، یہ لطیفہ تو جانے دیجئے کہ حضرت مسیح شرق دمشق کے منارے کے پاس نزول فرما ہو کر دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ جو حدیث میں ہے۔ ہاں، اور مرزا صاحب نے دنیا میں تشریف لانے بلکہ مسیح بننے کی مدتوں بعد قادیان میں یہ منارہ بنوانا شروع کیا تھا، عوام کو، اپنی امت کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے دمشق کے منارہ بیضاء پہ، اس کے مشرقی سمت میں، اس کو اپنے اوپر منطبق کرنے کے لیے مسیحیت کے دعوے کے مدتوں بعد یہ منارہ بنانا شروع کیا۔ حدیث میں ہے کہ وہاں نزول فرمائیں گے اور ان کا ورود ہوگا، نزول ہوگا اس کے بعد ہی، مطلب اس جگہ پر یہ پہلے سے آ چکا ہے اور اب بعد میں منارہ بنوا رہا ہے، ہاں، تعمیر کروا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تشریف لانے بلکہ مسیح بننے کے مدتوں بعد قادیان میں یہ منارہ بنوانا شروع کیا تھا۔ ہاں، منارہ کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد، مقصد کیا تھا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس پر چڑھ کر اتر جائیں گے اور مسیح کی علامت مکمل ہو جائے گی۔ مگر یہ مینارہ ہنوز ادھورا اور زیر تعمیر ہی تھا کہ مرزا صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہاں، خود جو ایک حدیث کے بیان کو اپنے اوپر منطبق کرنا چاہتے تھے، اس کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا اور اس پر چڑھنے اترنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس منارے کے لیے بے محابہ چندہ وصول کیا اور براہین احمدیہ و سراج منیر کے چندوں کی روایت اس طرح دہرائی کہ مرزا صاحب اس دار فانی سے بھی سدھار گئے اور مینارے کی تعمیر تشنہ تکمیل ہی رہ گئی۔ ہاں، اللہ کے، میں نے اس سے پہلے بعض دروس میں وضاحتاً یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ حضرت مسیح کے تعلق سے ان کے متعلقہ امور کے بارے میں حدیثوں میں جو علامتیں یا جو صراحتیں بیان کی گئی ہیں، اسے اپنے آپ پر پورا اتارنے کے لیے مرزا صاحب نے جو توضیحات کی ہیں، جو ڈھونگ رچائے ہیں، اگر اسے پڑھا جائے تو ایک آدمی ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ میں ہی مریم بن گیا، پھر میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت مردانہ سے وہ جو ہے حمل ٹھہرا، پھر مسیح اندر ہی اندر جو ہے مسیح بھی پیدا ہو گئے اور یہ خود مسیح ہو گئے، یعنی ولادت کے وقت ہی بوڑھے کی شکل میں۔ پھر یہ جو مینارے کی بات ہے اور قادیان کو حضرت مسیح جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام
دجال کو قتل کریں گے، تو یہ لوگ بہت گھما پھرا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہر جمعہ کو پڑھے گا فتنہ دجال سے محروم ہوگا۔ ان 10 آیتوں میں عیسائیوں کا رد ہے، اس سے پتہ چلا کہ دجال سے مراد عیسائی ہیں، اور مرزا صاحب نے عیسائیوں کو مناظرے میں شکست دی، تو اس کا مطلب دجال کو قتل کیا۔ اور چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ مقام لد پر مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو یہ ان حضرات نے اس کو یوں تراشا کہ یہ لدھیانہ کا شارٹ ہے، اس کا مخفف ہے، اور مرزا صاحب لدھیانہ کے مقام پر عیسائیوں کا رد کریں گے، شکست دیں گے، اس لیے مقام لد پر قتل کیا۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی براہ راست، مبلغ قادیانی سے سالوں پیشتر، اس نے جب یہ بات کہی کہ مقام لد سے مراد لدھیانہ ہے اور وہاں ایک عیسائی پادری کو شکست دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مرزا صاحب نے کسی عیسائی کو، اگر وہ کیا بھی ہو، ہم تفصیل نہیں جانتے صحیح ہے یا غلط، مان بھی لیا کہ ایک پادری کو شکست دے دی اور اس کو آپ دجال کا قتل کہہ رہے ہیں، تو کیا اس قتل کے بعد وہ دجال ختم ہو گیا؟ دوسری بات، مرزا صاحب نے ایک پادری 2 پادری کو اگر شکست دی بھی ہے تو اس کے مقابلے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جماعت اہل حدیث کے جو ماضی کی ایک شاندار شخصیت گزری ہے، انہوں نے تو معلوم نہیں کتنے عیسائی پادریوں کو شکست دی ہے مناظروں میں، تو وہ کتنے بڑے مسیح ہو گئے اگر یہ آپ کا معیار ہے۔ اس سے وہ آئیں بائیں کرنے لگا، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ خیر، تو یہ ان کے اس طرح کے اور بھی کئی دعوے ہیں کہ وہ دمشق کی بات، اب یہ منارہ تو قادیان میں تھا، تو دمشق کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول یا حدیث میں تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ دمشق، تو کہا کہ قادیان کے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ دمشق شہر کے لوگوں کے مزاج سے ملتا جلتا ہے، اس اعتبار سے اس کو علامتی طور پر دمشق کہا گیا۔ اسے مختلف دعوے اور توضیحات کر کے احادیث کی تصریحات کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی ناکام کوششیں، اور بلکہ ایسی کوششیں کی کہ اگر کوئی صاحب عقل و شعور پڑھے گا تو وہ ہنسے بغیر نہیں رہے گا، اور جو لوگ دھوکہ کھا کے اس کو مان لیتے ہیں وہ بھی قابل رحم ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس سوجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں رہ گئی۔ آگے عنوان ہے بہشتی مقبرہ۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب کی قبر فروشی کا ذکر بھی بے جانا ہوگا۔ قبروں کی اس تجارت کا آغاز آپ نے موت سے 2.5 سال پہلے کیا۔ 20 دسمبر 1905 کو الوصیہ نامی ایک ٹریکٹ شائع کیا کر کے اپنے مریدوں کو انذار و تخویف کے ماحول میں یہ بشارت سنائی کہ ایک فرشتے نے خواب میں مجھے ایک قطعہ زمین دکھلایا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا، عبارت ہے اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا ہے، اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں، یعنی جنتی ہیں۔ الوصیہ صفحہ نمبر 17، یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے کہ مجھے فرشتے نے ایک زمین دکھائی اور یہ ایک قبرستان بنے گا بہشتی مقبرہ، اور یہاں وہ لوگ دفن ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اس زمین کی فوری اور انتظامی ضروریات کے لیے مرزا صاحب نے ایک اپیل کے ذریعے 3000 روپے چندہ کیا، اور اس کے بعد اس مقبرے میں دفن ہونے کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کے لیے ان قواعد و ضوابط کا اعلان فرمایا جن کی پابندی کے بعد ہی کوئی شخص مرنے کے بعد اس مقبرے میں دفن کیا جا سکے گا۔ خصوصی شرط یہ تھی، کیا تھی شرطیں؟ کہ اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو اپنی جائیداد کے 10ویں حصے یا اس سے زیادہ کی وصیت کر دے۔ پچھلی کتاب یعنی وہی الوصیہ کے صفحہ نمبر 19 سے یہ منقول ہے۔ پھر اس تجارت کو قادیان کے حدود تک محدود نہ رکھنے اور اس کا دائرہ دور دراز علاقوں تک وسیع کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کی ہدایات ارشاد فرمائی گئیں، یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 میں ہے۔ ازاں بعد بتلایا گیا کہ 10ویں حصے کی وصیت کرنے والا، 10ویں حصے کی اگر کسی نے وصیت کی بھی ہے اور پھر اگر سمندر میں ڈوب جائے تو قبرستان میں اس کے نام کا کتبہ لگا دیا جائے گا۔ یہ بھی اسی کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ ہے، مطلب وہ دفن نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کتبہ لگا دیا۔ کیوں یہ کہا؟ گویا رقم ہاتھ سے جانے نہیں دی جائے گی اور نہ اس کے وارث کو دفن کیا جائے گا۔ رقم بھی لوٹانی نہ پڑے اور اس کی جگہ کسی وارث کو بھی دفنانا نہ پڑے، تاکہ اس قبر کی جگہ دوبارہ فروخت کی جا سکے۔
مجزوم اس میں دفن نہ ہوگا، یہ ان کی شرطوں میں سے تھا کہ مجزوم اس میں دفن نہ ہوگا، مگر 10ویں حصے کی رقم دینے کی وصیت پر قائم ہو تو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو ملے گا۔ ہاں، یہ نمبر 4 اسی کتاب کے الوصیہ کے صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ گویا دفن بھی نہیں ہوگا لیکن اس کو بہشت چاہیے تو پیسہ دے دے، وصیت کر دے۔ ہاں، قادیانی جو کہتے ہیں دھوکے باز نبوت تھی، اس کی جھولی بھر دے تو اس کو بہشت مل جائے گی۔ آگے، تعاون سے مرنے والے کی میت 2 برس تک امانت رہے گی۔ ازاں بعد اس شرط پر قادیان لائی جائے گی کہ جہاں مرا ہے وہاں اور قادیان، ان دونوں جگہ میں سے کہیں بھی تعاون نہ ہو۔ ہاں، یہ صفحہ نمبر 23 الوصیہ۔ بھلا 2 برس بعد، شیخ کہتے ہیں کہ بھلا 2 برس بعد لاش لانے کی کسے سوجھے گی؟ ہاں، رقم البتہ ہاتھ سے نہ جائے گی۔ بچے دفن نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک شرط ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر، شاید اس لیے کہ وہ رقم کے مالک نہیں ہوتے، بچوں کی تدفین کو اس میں ممنوع قرار دیا اس لیے کہ وہ رقم نہیں دے پائیں گے، وہ وصیت نہیں کر پائیں گے، اس لیے 10واں حصہ ملنے کی توقع نہ رہے گی، اور جگہ بھی جلدی تنگ ہو جائے گی اگر بچوں کو اجازت دے دی جائے تو ان کی اجازت نہیں۔ مرزا صاحب اور ان کے اہل و عیال ان تمام قیود و شرائط اور پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ سارا پاپڑ تو انہی کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لیے بیلا گیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب کہہ گئے ہیں، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ہاں، یہ قبروں کی تجارت کی انہوں نے، اور بعد میں بہشتی مقبرے میں ہی ان کی تدفین بھی ہوئی۔ بقیہ اوصاف و کمالات، شیخ نے اس ضمن میں آخری عنوان قائم کیا، شیخ صفی الرحمن صاحب نے، کہ مرزا صاحب کے کردار کی یہ کچھ باتیں، ہاں، شراب نوشی، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے تعیش پسندی، داد عیش، افیون سے شغف، مرزا صاحب کی خدمت میں نامحرم عورتیں، روزوں سے خلاصی، پھر فریب کاری، اور اس کا کچھ حصہ پیش کیا۔ ہاں، اور بہشتی مقبرہ بھی اسی سمجھ لیجئے کہ ضمن میں آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دنیاوی کاروبار اور لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے، ہاں، لوگوں کے جذبات اور ان کے عقیدت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل اس قسم کی بہت سی دکانیں چلتی ہیں، وہاں پیری مریدی شیخ و خط کا دعویٰ ہوتا ہے اور کشف و الہام اور کرامات کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ یہاں اس سے بڑھ کر نبوت کا دعویٰ کیا گیا۔ دعوے میں اگرچہ فرق ہو لیکن دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اپنے مریدوں کو جھوٹی تسلیاں، ہاں، غلط قسم کی بشارتیں، خواب کشف کے ذریعے سے ایسی باتیں جس سے ان کو یہ گویا احساس اور یقین دلایا جائے کہ آپ اس راستے پر جو چل رہے ہیں، غلط راستے پر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر، پیر صاحب کے دامن سے اپنے آپ کو جو لگا رکھا ہے، یا اس سلسلے سے جو آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح کا دھوکہ دے کر لوگوں کے ان کی دنیا بھی لوٹی جاتی ہے اور دین بھی تباہ کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جو جہالت میں اور نادانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف نگاہ ڈال کر غور و فکر نہیں کرتے، وہ ایسے جال کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اخلاق و کردار کے اخیر میں شیخ نے کہا، بقیہ اوصاف و کمالات، یہ آخری عنوان قائم کیا اس ضمن میں۔ مرزا صاحب کے بقیہ اوصاف و کمالات کے ذکر کی ضرورت نہیں، ان کی بدزبانی کے کافی نمونے گزر چکے ہیں۔ ایک، ان کے جھوٹ اور دروغ پر کذبات مرزا وغیرہ نام کے مستقل رسالے تالیف ہو چکے ہیں، جن کی تردید قادیانی امت سے آج تک نہیں ہو سکی۔ اس میں مرزا کے جھوٹ اکٹھا کر دیے گئے ہیں، ان کی پیش گوئیوں کی نوعیت و کیفیت اور ان کا حشر اگلے صفحات میں آ رہا ہے۔ کچھ حصہ جو اس نے پیش گوئیاں کی، خبریں دی، اس کی کچھ باتیں آ رہی ہے، اور اس میں کیسے اس نے تلون مزاجی اختیار کی۔ یہ واضح رہے کہ مرزا صاحب کے سارے معجزے اور نشانات لے دے کر ان کی پیشین گوئیاں ہی تھیں، جو اپنے معجزے اور اپنی دلیلوں کے طور پر پیش کرتا تھا، اس کے پیشین گوئیاں تھیں، جن میں سے ایک بھی درست نہ نکل سکی، ایک بھی پیشین گوئی اس کی صحیح ثابت نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور یہ ضروری تھا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے، جو میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا کہ اللہ کی ربوبیت کا یہ حصہ ہے کہ لوگوں کا حجت پوری کرنے کے لیے نبی بھیجے اور سچے نبیوں کی تائید میں دلائل پیش کر کے حجت پوری کرے، اور اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے تو اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔
اس کے باوجود کوئی دھوکہ کھاتا ہے تو یہ رب کا اور حقیقت کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ہدایت سے محرومی اور بدبختی ہے، محرومی ہے، ناتوفیقی ہے کہ وہ شخص ایسے جال میں پھنس گیا جس میں پھنسنے کے لیے کوئی بنیادی وجہ اور دلیل موجود نہیں ہے۔ بلند بانگ دعویٰ، متکبرانہ ڈینگ، معاف کیجئے کہ ان کی پیشین گوئیوں میں سے ایک بھی درست نہیں نکل سکی۔ آپ کے جنون خیز امراض، جنون خیز، پاگل بنانے والے، دیوانہ بنانے والے، مالی خولیہ، مراق وغیرہ کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ بلند بانگ دعویٰ، متکبرانہ ڈینگ، خدائی دعوے وغیرہ بھی سب کچھ پچھلے صفحات میں گزر چکے ہیں، جس سے ان کے اخلاق و کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرزا صاحب نے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر کشی اپنی تصانیف میں کی ہے وہ بکمال و تمام آپ پر چسپاں ہوتی اور صادق آتی ہے۔ غالباً اسی لیے مرزا صاحب، یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے، غالباً اسی لیے مرزا صاحب اپنے درمیان اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان غایت درجہ مشابہت و یگانگت کے مدعی ہیں، اور غالباً اسی لیے آپ نے فرمایا ہے، ان کی عبارت ہے، چونکہ یعنی خدا نے مجھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور توارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی گئی تھی، اس لیے ضرور تھا کہ گزشتہ ریاست میں مجھے یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ تحفہ قیصرہ صفحہ نمبر 15۔ آگے شیخ نے ایک تبصرہ کیا کہ ہمیں غیب کا علم تو نہیں، لیکن مرزا صاحب کے پیش کردہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے اپنے توارد کا جو اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے اپنے احساسات کا حصہ ہو، لیکن شیخ نے جس انداز میں بیان کیا، چونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا گنجلک لگا، اس لیے میں عبارت نہ پڑھتے ہوئے اسے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس کے کردار کی کچھ تصویر کشی کی ہے۔ آگے مستقل عنوان مرزا صاحب کے دلائل اور ان کی پیشین گوئیوں کا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو کھنگالنے کے لیے یہ باب میں سمجھتا ہوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اخلاق و کردار کا اور پیشین گوئیوں کا، جو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔